مقبوضہ جموں و کشمیر پر قابض بھارتی دنیا کے سامنے خود کو ایک سیکولر جمہوری ملک کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ ان کا عمل اور کردار ایک فاشسٹ اور انتہا پسند ہندو ریاست کا ہے۔ دھوکہ دینا ہندوتوا کی فطرت میں ہے۔ انہوں نے شیخ عبداللہ مرحوم سے محبوبہ مفتی تک سب کو دھوکہ دیا۔ ان کا بنیادی منصوبہ وقت حاصل کرنا اور مقبوضہ جموں و کشمیر پر اپنے غیر قانونی ناجائز قبضے کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا ہے۔ Whatever is to be done, we'll do that. میں نے تو خون کی بات کی، میں نے کہا اگر اس بار لیڈرز کو اپنا خون دینے کی ضرورت پڑے گی، محبوبہ مفتی will be the first one to do that. ریگریٹ تو ہے کہ ہم نے شاید اگر ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک ایسے پرائم منسٹر میں اس پارٹی میں جس کا واجپئی جی بھی تھے، اس میں اپنا فیتھ رکھا، ٹرسٹ رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی دجیاں نہیں اڑائیں گے۔ یہ کس کو معلوم تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی دجیاں اڑائیں گی جب ان کے پاس بروٹ میجارٹی ہوگی؟ کیا بروٹ میجارٹی کا یہ مطلب ہے کہ آپ تلوار چڑھا دو لوگوں کے سروں کے اوپر؟ Does that mean to have a brute majority? But unfortunately brute majority ان کے پاس آئی اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن کا مس یوز کیا اور یہاں سے لوٹ کے لے گئے وہ چیز جس پہ ان کا کوئی حق نہیں تھا۔ بھارتیوں کی عہد شکنی، دھوکہ بازی، بی جے پی اور آر ایس ایس کے باورتی ریاستی دہشت گردوں کی دھمکیوں پر بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے بھرپور جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی اقتدار کے لیے الیکشن نہیں لڑیں گی، لیکن ریاست کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گی۔ میں نے پہلے بھی کہا ذاتی طور پہ ذاتی پارٹی کے ورکر سے مل کے بات کریں گے، ہم پھر پیپلز الائنس کی پارٹی ملیں گے، ہم آپس میں بات کریں گے۔ جو الیکشن کا جہاں تک میرا ذات کا محبوبہ مفتی کی ذات کا سوال ہے، I have no interest in elections. Let me tell you that. میں جو آئین جس کے اندر میں الیکشن لڑتی تھی، جب تک وہ آئین ہمیں واپس نہیں ہوتا ہے، محبوبہ مفتی has got nothing to do with the elections. Let me tell you that. My struggle will not be confined to restoration of 370. It will go beyond that. It will be for the resolution of Kashmir problem. اس میں جو بھی ہمارا رول بنتا ہے ہم اس کو کریں گے۔ غیر قانونی اور ناجائز قابض بھارتی حکومت اور میڈیا کو محترمہ محبوبہ مفتی کے بیان پر پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں۔ وہ انہیں غدار اور ملک دشمن کہہ رہا ہے، لیکن کشمیری بھارتی اقدامات کو غیر قانونی، غیر آئینی اور ناجائز قرار دیتے ہیں۔ When accession happened, Jammu and Kashmir was a Muslim majority state which was out of the purview of the Union of India, and it acceded to the secular democratic Union of India. Jammu and Kashmir, no matter what you do, that is the history and you cannot change it. And there were certain understandings. Can you do away with the fact that there was this special status of Jammu and Kashmir came from the Parliament of India? It was not something that hawa mein aa gaya. اسی کمٹمنٹ کو آپ نے یونیلیٹرلی یو ڈو اینڈ جہاں تک آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، میں پھر ریٹریٹ کرتا ہوں، میں آپ کی ڈیفینیشن سے نہیں اس کو یہ کرتا ہوں، صرف میجورٹیرینزم ڈیموکریسی نہیں ہے۔ آپ نے کل بھی ایک لا بنایا یہاں کے کسانوں کے خلاف، آپ نے دیکھا کہ لوگ کیسے سڑکوں پہ آ گئے۔ ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہے جب آپ کے پاس آنکڑا آ گیا تو آپ کسی کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے وہ دیش کے سمویدھان سے بڑا ہو جائے گا۔ ناجائز قابض بھارتی اپنے توسیع پسندانہ، ظالمانہ اور مکروہ منصوبوں کی تکمیل کے لیے ریاستی دہشت گردی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ تمام بھارت نواز سیاستدان بھارتی گھناؤنے کردار اور دھوکہ بازی سے آگاہ ہو گئے۔ یقین ہے اب وہ کبھی بھارت کی مکاری میں نہیں آئیں گے۔ کشمیری سیاستدانوں کے اتحاد سے بھارتیوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ کشمیریوں نے جدوجہد آزادی میں بے مثال قربانیاں دیں۔ اب ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ یہ باری اب بھارت کی ہے کہ اپنی انتہا پسندی اور مظلوم قوموں کی وجہ سے اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا اور کشمیریوں کے ساتھ ساتھ دیگر مظلوم قوموں کی آزادی ان کا مقدر ہے، انشاءاللہ۔